تو عدالت نے ہماری آنکھ کے حوالے سے جو استدعا تھی اس کو 3 سال پرانی اپیل کے ساتھ منسلک کر کے 7 دن آگے یہ معاملہ ڈال دیا ہے. یہ کسی صورت یہ بات اچھی نہیں ہے. میں نے جب کوشش کی یہ کہنے کی کہ یہ معاملہ جلدی کا متقاضی ہے تو جج صاحب نے کہا آپ کو ہمیشہ جلدی ہوتی ہے. میں نے کہا یہ جلدی اس لیے ہوتی ہے کہ جو ہمارے حالات ہیں، جس جگہ ہمیں کھڑا کر دیا گیا ہے وہاں اور کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم آپ سے تقاضا کریں کہ آپ اپنے فرائض کو فی الفور سر انجام دیں. لیکن نہیں مانی انہوں نے بات، اور ہمارے آنکھ کے معاملے کو، خان صاحب کی صحت کے معاملے کو بھی 1 ہفتہ آگے کر دیا ہے. اب ہم کل انشاءاللہ ایک نئی درخواست داخل کریں گے، ایک آئینی درخواست داخل کریں گے جس میں ہم اصرار کریں گے کہ ان کی آنکھ کے معاملے کو فوراً دیکھا جائے. 7 دن ہم انتظار نہیں کر سکتے. لیکن اگر عدالت پھر یہی رویہ رکھتی ہے کہ آنکھ کے معاملے کو ایک 3 سال پرانی اپیل کے ساتھ منسلک کر دیتی ہے تو ہمارا احتجاج جاری رہے گا. ہم ہر سطح پہ آواز اٹھائیں گے. آپ کے سامنے ہے اس وسطائیت کے نظام میں ہم عدالتوں سے ٹکراتے ہیں، ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں، ہم چیف جسٹس سے چیمبر میں ملتے ہیں، ہم سڑکوں پر آتے ہیں. یہاں سے اٹھ کر ابھی اڈیالہ جائیں گے، اڈیالہ جیل کے باہر ہم کھڑے ہوں گے. تو ہم پوری قوم کے سامنے اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور ہم پوری قوم کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ تم نے لڑنا ہے، بالآخر یہ مقدمہ اس قوم نے جیتنا ہے. ہم عدالتوں میں آتے رہیں گے، ہم عدالتوں سے معاملہ کرتے رہیں گے. جو کچھ عدالت ہمیں دے گی یا نہیں دے گی وہ قوم کے سامنے ہے. تو آج کی کارروائی یہی ہے کہ 3 سال پرانی اپیل کو لگا دیا گیا ہے. 10 مارچ کو اچھا کیا. آنکھ کے معاملے کو، صحت کے معاملے کو اس اپیل کے ساتھ منسلک کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوا. اس کے بارے میں ہم دوبارہ درخواست دیں گے. جیسا کہ میں نے کہا انشاءاللہ کل ایک نئی درخواست اسی عدالت میں ہم پھر دائر کریں گے. اس میں بھی اگر سنوائی نہیں ہوتی یا اس کو بھی اگر تاخیر کے حوالے کیا جاتا ہے تو معاملہ آپ کے سامنے ہوگا. ہم بات کرتے رہیں گے. اور دیکھیے تناظر ہے آج خان صاحب کی صحت کے حوالے سے. خان صاحب سے جو ملنے نہیں دیا جا رہا، جو ان کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے. پاکستان آج ایک انتہائی نازک موڑ پہ کھڑا ہے. ہم بار بار یہ کہتے ہیں ہماری تاریخ کا ہر لمحہ ہی نازک نظر آتا ہے. لیکن آج ہمارے خطے میں جو جنگ برپا ہے، جو ایران میں ہو رہا ہے، جو فسطائیت، جو بربریت وہاں پہ برپا ہے، ہم کیا اس کے لیے ہمیں کوئی لیڈر اس وقت میسر نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو جھوٹ اور فریب کا نظام ہے وہ ٹرمپ کی مدعیت پہ کھڑا ہے. ٹرمپ کو اپنا امام مانے بیٹھا ہے. اس قوم کو ضرورت ہے اس وقت اس آواز کی جو واقعتاً اس قوم کے جذبات کا اظہار کرے. جو اس قوم کو ضرورت ہے جو پاکستان کے فائدے کی بات ہے وہ بات کرے، کسی کے اقتدار کو دبام دینے کی بات نہ کرے. آج جو افغانستان میں ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں تشویش ہے. اگرام ایئر بیس پہ کل سنا حملہ ہوا. ہم جاننا چاہتے ہیں، پارلیمان کو بتایا جائے کیا ہو رہا ہے. عمران خان کو جیل میں رکھ کے قید تنہائی میں رکھ کر من مانے فیصلے کیے جا رہے ہیں. ایک جو فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے اس کو بھی اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں یہاں عمران خان کی آواز پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہے. یہ ضروری ہے کہ عمران خان کی آواز سامنے آئے. یہ ضروری ہے کہ اس قوم کو وہ رہنمائی ملے، وہ رہبری ملے جس کا حق ہے، جو یہ قوم مانتی ہے. وہ شخص جس پہ اس قوم کا اعتبار ہے، اس کی آواز کو، اس کی سماعت کو، اس کی بصیرت کو آپ خطرے میں نہیں ڈال سکتے. ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے. شکریہ. دور سے سلام ہوا. مرزا صاحب پی ٹی آئی مرزا صاحب آپ نے اعلان تو جواب میں آپ کو مرزا صاحب آپ نے اعلان کیا تھا کہ مارچ میں جو ہے وہ نکلوں گا لیڈ. یار بول دیا نا، ابھی تو بولا میں ہے. بھی آیا ہوں سر. مرزا صاحب جو آپ کا واگا بارڈر کا دورہ تھا کیسا تھا وہ؟ واگا بارڈر میں کل یہ لاہور میں تھا، کافی ٹائم تھا افطاری میں. ہاں تو میں نے کہا ساتھیوں کو کہ چلو چلتے واگا گئے. میں گیا تھا 2000 آج سے 30 سال پہلے گیا تھا. اچھا. تو کل میں نے دیکھا، میں نے یوٹیوب پہ ان کے یہ ڈرل دیکھے تھے، اور میں نے جو ان کا آفیسر تھا بڑا وہ بھی آ گیا میرے پاس، اور بڑی مطلب رینجر نے بڑی پیار محبت دی. پاکستانیوں نے، پنجاب کے جتنے لوگ آئے تھے سب نے ویڈیو بنائی. لیکن ایک بات میں نے ان کے افسران کو کہی، وہاں کوئی جو ہو رہا تھا نا ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، ادھر اگر این تھا ادھر سے بھی پتھر آ رہا تھا. یعنی کہ جس طرح یہ مکھے جو لہراتے تھے، مونچوں کو تاؤ دیتے تھے. رمضان میں الحمرہ بند تھا، ورنہ ادھر ہم کوئی فنی شو دیکھ لیتے. ہم نے کہا چلے لگے تو واگا کا دیکھ لے.
मजा आ गया, जवानों ने बड़ी अच्छी मतलब महफिल जमाई। अच्छा। नानी वाला से आपकी मुलाकात हुई है, वीडियो बड़ी वायरल है सर, उस कैसे मुलाकात हुई थोड़ी सी बताइएगा सर। यार ये किसी से मिलते हैं तो वायरल हो जाता है, खुदा का खौफ करो। नदीम नानी वाले ने अफ्तारी की थी तो मैं उनकी अफ्तारी पे गया, उनकी मेहरबानी है। इंडिया वालों ने भी तो बड़ा आपको देखा होगा अफ्तारी सर। में क्या था, बूफे था और क्या था। इंडिया की तरफ से जो रिस्पांस था वो भी आपको देख रहे होंगे सर, आपको इंडिया कैसा वाले लग रहा जो था थे जब ना वो वो देख रहे वाज़ेह नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी तादाद हमसे 10 गुना ज्यादा थी जो आए हुए थे। हमारे पाकिस्तानी कम आए थे, शायद रमजान का वजह था। वो तो रोजे नहीं रखते होंगे, मुसलमान होंगे दूसरी साइड पे, वो अगर फिर नहीं आते होंगे। बहरहाल एक अच्छा मैंने एक विजिट था, एंजॉय आखिरी किया। चीज बता दीजिए, ट्रम्प को आप भी नोबेल इनाम मिलना चाहिए, सीरियस बात यह है कि क्योंकि इन्होंने नॉमिनेट किया था, बड़ा कहा था ट्रम्प को नोबेल इनाम दें। ट्रम्प इस तबाही में भी अपने लिए कोई खैर की बात निकाल लेगा। वो आगे से कहेगा नई क़यादत आ गई, मुज़ाकरात हो गए और देखो हमने ईरान में अमन भी बहाल कर दिया, रिजीम भी चेंज कर दिया। ये रिजीम चेंज के पीछे पड़ा हुआ है और 40 साल तक ईरानियों को सलाम क्या कौम है। अपने पाकिस्तानियों का आप उनके साथ मुकाबला करें ना। अगर हमारा एक हफ्ते का जो है ना माशी बाइकाट हो जाए या सैंक्शन आ जाए, हम क्या 40 साल बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं? ये वो कौम है जिन्होंने बर्दाश्त किया, अभी भी उन पे धमाके हो रहे हैं, जहाज जो है बम लहरा रहे हैं, लेकिन ईरानी कौम जो है वो बिल्कुल। और अगर आप ईरानियों की तारीख देखें ना तो पर्शियन वो कौम है जो शायद तारीख में कभी फतह ही नहीं हुई है, ये याद रखें। इंडिजिनस वहाँ पे इनकलाब आए हैं मुख्तलिफ। ये सासानियों से आप इनकी तारीख देखें, जो दुनिया के सबसे बड़े हुक्मरान गुजरे हैं सिकंदर आजम की तरह, उसमें एक हुकूमत ईरानियों की दुनिया पे रही है, पूरी दुनिया पे इन्होंने हुकूमत की है। तो लिहाजा ईरान को इस तरह न देखें कि ये सिर्फ एक खित्ता है, इसकी बड़ी रिच कल्चर है, बड़ी हेरिटेज है वहाँ की। और हमारे जितने मुसलमान खुलफा पैदा हुए हैं, सल्जूक थे, तो सल्जूकों का आगाज़ जो है वो ईरानी खित्ते से होता है। फिर जितने आप निशापुर और जो सेंट्रल एशिया के ममलूक थे, उनका आगाज़ यहाँ से होता है। अल-परसलान जो है और अल-परसलान के बाप और उसके चचा तुगरल बे, इन सब की आगाज़ जो है वो ईरानी खित्ते ज़मीन से होता है। सर अफजल साहब, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को अब तक हीरो करार दे रहा है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ जो मतलब जंग जारी है, इस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खामोशी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनाई को तो मार दिया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो खुद उसने ज़िंदगी भर की एक अदावत मोल ली है, क्योंकि जितने भी वो एक रूहानी पेशवा था और अहले तशय्युअ बिलखसूस लाखों में हर जगह रहते हैं। ज़िंदगी जो है वो भी आराम से नहीं जिएगा जो ज़ुल्म और जबर इसने किया है। सर आपने लाहौर का दौरा किया तो लाहौर